الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور ولی، اور کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک طویل بحث چل رہی تھی اور کافی دنوں کے بعد میں نے اس کا دوبارہ آغاز کیا ہے۔ بیچ میں کچھ انٹرپشن کی جو وجہ قرآن کریم کے ایسے موضوعات تھے جسے طلاق ہے، تو پھر وہ وقت میں نے ادھر لگایا ہے۔ تو آئیے اس آیت پہ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ کچھ احباب جو ہیں، کچھ مسلمان جو ہیں، وہ ایک عظیم اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ بعض لوگ انبیاء، اولیاء، صدیقین، صالحین، ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کی دلیل کی جو میں نے آیت پیش کی ہے، اس کی دلیل کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے: والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ تو معترضین کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین بھی بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بت ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں، یعنی قریب کر دیں، برگزیدہ بنا دیں، اور ہمارے ساتھ پھر یعنی مسلمانوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ تم بھی انبیاء اولیاء کے مزارات پر اس لیے جاتے ہو کہ وہ تمہیں خدا کا مقرب بنا دیں، خدا کے قریب کر دیں، نزدیک کر دیں۔ تو پھر مشرکین مکہ اور تم میں کیا فرق رہا؟ یہ اعتراض ہے، اور یہ اس آیت کا حوالہ ہے۔ تو جبکہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ تو اصنام ہیں، یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو سمجھدارو، عقل مندو، سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو پتھر، مٹی، سونے، چاندی، لکڑی جس کے بھی بنے ہوتے ہیں وہ پتھر ہیں۔ لیکن انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء یہ انسان ہیں، اور تم بھی انسان ہو، اور انسان کو چاہیے کہ انسان میں اور پتھر اور دوسری چیزوں میں فرق ملحوظ خاطر رکھے۔ مین فرق تو یہ ہے کہ ان میں روح نہیں ہوتی، انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، مین تو روح کا فرق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور کیا بتوں میں اللہ نے روح پھونکی ہے؟ نہیں پھونکی نا، وہ تو انسانوں نے خود گھڑے ہیں، اور یہ جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے دست قدرت سے تخلیق بھی کیا ہے، اس میں روح پھونکی ہے، پھر ایک سلسلہ دنیا کا چلایا ہے۔ تو تراشیدہ بت میں اور انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر وہ بتوں کو تو خدا سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں برگزیدہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ انبیاء اولیاء کی عبادت نہیں کو کرتا، کوئی شخص بھی نہیں کرتا،
کوئی شخص جس کے ذہن میں دماغ میں ذرا سی بھی عقل ہے وہ انبیاء کی عبادت نہیں کرتا، رسولوں کی عبادت نہیں کرتا، صدیقین کی عبادت نہیں کرتا، شہداء کی عبادت نہیں کرتا، اولیاء کی عبادت نہیں کرتا، صالحہ کی، متقین سب کی، صحابہ، اہل بیت، کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ اور انبیاء اولیاء کو بتوں پر قیاس کرنا، اور وہ ہیں بھی غیر جاندار، یہ تو جاندار ہیں نا، روح کی وجہ سے حرکات و سکنات کرتے ہیں، اور پھر انسان کو تشبیہ دینا بتوں سے کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور یہ انسان جو ایک عظیم انسان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، آسان تقویم میں تخلیق کیا ہے، تو اگر اس کو بت کے برابر ٹھہرایا جائے یا بت کہا جائے تو یہ انسان کی کس قدر عظمت انسان کی تحقیر ہے، توہین ہے۔ اصنام جو ہیں یہ بت جنہیں کہتے ہیں، مخلوق کے تراشے ہوئے ہیں، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، خالق حقیقی کی تخلیق ہے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے ہوتے رہتے ہیں، اکثر آج کل تو بہت دیکھنے میں آتے ہیں۔ پروفیسر خلیل احمد نظامی بحوالہ فوائد الفوائد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 15 محرم 15 محرم 10 نہیں کرے 15 محرم 710 ہجری کو ایک شخص نظام الدین اولیاء کی خدمت میں رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آیا اور ان کو گالیاں دینے لگا۔ شیخ خاموشی سے سنتے رہے، پھر اس کے سب مطالبات بھی پورے کر دیے۔ یعنی پہلے جو وہ گالیاں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دے رہا تھا، وہ شخص پہلے گالیاں بھی برداشت کی، سنی، پھر اس کی ساری ضروریات بھی، مطالبات بھی پورے کر دیے۔ وہ چلا گیا تو حاضرین کو بتایا کہ ایسا ہی شخص ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان سے بے باکی کے ساتھ کہنے لگا، بے باکی کے ساتھ، تو بت بن کر بیٹھ گیا ہے؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی نرمی سے جواب دیا۔ یہ ہوتی ہے اولیائی، دیکھیں جواب کیا تھا نرمی سے، من نہ ساختہ خدا تعالی ساختہ است، من نہ ساختہ خدا تعالی ساختہ است، یعنی حضرت گنج شکر قدس سرہ نے معترض کو جواباً فرمایا کہ تو نے مجھے بت تو کہا ہے کہ تو بت بن کر بیٹھا ہے، مگر میں ایسا بت ہوں جسے نہ میں نے بنایا ہے اور نہ کسی اور نے، من نہ ساختہ خدا تعالی ساختہ است، یعنی میں نے تو نہیں بنایا نا اپنے بت کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو کسی اور نے بھی نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، بلکہ خداوند عالم نے خود بنایا ہے اپنے دست قدرت سے۔ گویا ایسے باکمال افراد پر اس قسم کے اعتراضات آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو کیا ہم تسلیم کریں کہ معترضین اپنی ذات اور اصنام کو ایک ہی سمجھتے ہیں؟ تو کیوں نہ ان کو کہا جائے تم بت ہو، تم تو بت ہو، تمہارے ابا جی بت ہیں، وہ فوت ہو گئے، اب چلو بت کو دفناؤ۔ تو یہ تو ماحول بہت خراب ہو جائے گا عزیزان گرامی قدر، بڑے آرام سے بھی ان سے کہا جائے تو بہت، تو خود نہیں مانتے جب اپنی طرف بات آتی ہے۔ برگزیدہ ہستیوں کو بت کہنے سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر وہ ایک عام انسان کو اصنام سے خود کو بلند اور اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں تو انہیں انبیاء اولیاء کو اصنام سے تشبیہ دینے میں بھی کچھ تھوڑا سا یہی کہہ سکتے ہیں شرم و حیا کرنی چاہیے، یا کم از کم محسوس کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، اور اس تنبیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں قال اللہ تعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق
ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ القرآن ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں، نہ حق، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے، اور گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی پسند ہے اس آیت کے حوالے سے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی درخواست کے لیے فرمایا ہم مامور ہیں۔ مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں ایسا ہی حب عباد اللہ الصالحین، حب عباد اللہ الصالحین یعنی ذرائع تقرب الی اللہ میں سے اعلیٰ درجہ کا ذریعہ ہے کہ صالحین سے انسان محبت کرے، باوجود اس کے اگر وہ حد سے متجاوز نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ حد سے بڑھ جائے، یعنی صلحاء کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو معبود بنا لی، اس کی پوجا نہ شروع کر دی جائے، یعنی حد سے تجاوز نہ کیا جائے اس آیت کے حوالے سے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یا انہیں پھر متصرف مستقل سمجھا جائے، جیسے رزق یہی دیتے ہیں، اولاد یہ غلط چیزیں ہیں ساری، یہ غلو ہے، حد سے بڑھنا ہے، اور یہ شریک یعنی متصرف بذات سمجھنا کسی کو مستقل، یہ شریک فی التصرف ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بغیر شراکت ان کے انتظام عالم نہیں کر سکتا، یہ غلط چیزیں ہیں ساری ہیں، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہی بات پھر میرلی شاہ صاحب فرماتے ہیں موجب شرک گنی جائے گی، مانی جائے گی۔ مکتوبات مہریہ صفحہ 272 تا 273، مطبوعہ چٹان پرنٹنگ پریس لاہور۔ حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس ضروری تنبیہ کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی قدر، وقت ہوا بس 2 منٹ صرف، اور اس تنبیہ کا ضروری مقصد یہ ہے کہ انبیاء اولیاء سے محبت و عقیدت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا یہ خدا کی طرح مستقل متصرف ہیں، یا اللہ ان کے مشورے یا ان کے تعاون کے بغیر کائنات کا انتظام نہیں چلا سکتا یا نہیں چلاتا، یہ سب شرک و کفر ہوگا۔ ہاں، خداوند عالم سے قرب حاصل کرنے کے لیے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان سے محبت کرنا درست اور جائز ہے۔ ہم اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے، کیا وہ بت ہیں؟ عام فہم باتیں، گھر سے سوچیں گے تو پتہ لگ جائے گا، تو کسی دوسرے برگزیدہ لوگوں سے، انبیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ اگر محبت کی جائے تو یہ شرک تو نہیں ہوگا نا؟ انسان اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، بچوں سے نہیں کرتا، یہی باتیں سوچ لیں تو کیا یہ ہم شرک کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا ہم ان کو بت سمجھتے ہیں، بت پرست کرتے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو پس سے پشت ڈال کر صرف انبیاء اولیاء کے حصول قرب کی کوشش کرنا، اور اسے خدا یا اس کی صفات مخلوق سے متصف سمجھنا بلا شبہ شرک ہے، اور ایسی تشبیہات سے بھی انسان گریز کرے۔ حضرت پیر میرلی شاہ صاحب اپنی مشہور تصنیف تحقیق الحق کی پہلی فصل میں شرک اور تشبیہ کی تشریح تفصیلاً تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ مشرکین کا اعتقاد تھا کہ اگرچہ تدبیر و تصرف کلی اللہ تعالیٰ کے لیے، مگر بعض خاص امور جزیہ کی تدبیر میں مستقل ہے، یعنی ہر چیز تدبیر تصرف کلی اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بعض خواص امور جو ہیں، امور جزیہ جنہیں کہتے ہیں، اس کی تدبیر میں مستقل ہیں، اس لیے وہ بتوں کے عبادت کو موجب تقرب الہی سمجھتے ہیں اور ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ نام ذبح اللہ ہی کے، وما احل به لغیر اللہ، ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر کسی غیر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لیے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ان کی مشرک قسمیں کھاتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، ان کی قسمیں کھاتے تھے، ان میں کن فیکون کی قدرت کاملہ کے عقیدہ کی بنا پر ان سے مدد بھی طلب کرتے تھے، نیز بشری و انسانی صفات خدا کے لیے ثابت کرتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، عقیدہ حلول کے بھی قائل تھے، سارا کچھ ہی مشرک کرتے تھے۔ مسلمان ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو تقرب اگر کسی سے ہو جائے، ہونا بھی چاہیے، انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء نے، تو جیسے میں نے آیت پڑھی ہے صالحین سے، اولیاء سے، جیسے نا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یعنی جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی صدیقین، شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور تمہارے یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اور انہی کے لیے ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کی ہے. تو یہی نام یافتہ ہے نا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اللہ رب العالمین ہر قسم کے جلی خفی شرک بدعت سے بچائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.